اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انی اسألک علما نافعا و اعوذ بک من علم لا ينفع آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس کے اندر آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف ندا اور اسماء موصولہ۔ دو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس تھے، اس لیے میں نے ان کو کمبائن کر دیا کیونکہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ٹاپکس ہیں، تو دونوں کو آج انشاءاللہ تعالی ہم کور کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں حروف ندا، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ندا پکارنے کو کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے لڑکے، او لڑکے، اس قسم کے الفاظ جب ہم لگاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں پکارنا، یعنی کسی کو جب آپ مخاطب کر کے پکارتے ہیں تو اس چیز کو ندا کہتے ہیں۔ عربی میں اس چیز کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں؟ عربی میں حرف ندا یا استعمال ہوتا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، یا کر کے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو میں اے کر کے یا او کر کے بلاتے ہیں، عربی میں یا کر کے بلاتے ہیں۔ تو یا کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے؟ اس کے استعمال کی تین صورتیں ہیں، آج کے لیکچر میں ہم تینوں صورتیں دیکھیں گے۔ ایک یا استعمال ہوتا ہے جب اسم العلم ہے آگے یا نکرہ ہے، میں آگے ایکسپلین کرتی ہوں یہ کس طرح پتہ چلے گا۔ دوسرا ہے کہ یا کو معرفہ باللام کے ساتھ، یعنی وہ معرفہ جو ال لگا کے بنائے جاتے ہیں۔ ایک معرفہ تو وہ ہے نا جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، جیسے نام ہو گیا، اسم العلم ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے۔ لیکن ایک معرفہ وہ ہوتے ہیں جو ویسے نکرہ ہوتے ہیں لیکن ان کو ال لگا کے معرفہ بنایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ جب یا آئے گا وہ کس کنڈیشن کے ساتھ استعمال ہوگا؟ تیسرا جو ہے وہ یا مرکب اضافی کے ساتھ جب آئے گا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ تو یہ تینوں پوائنٹس ہم نے ڈسکس کرنے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا کا استعمال نکرہ یا اسم العلم کے ساتھ ہو، یعنی یا تو لفظ نکرہ ہو یا پھر ال نہ لگاؤ، ویسے ہی معرفہ ہو جیسے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کیس میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے کیس میں یا کے اضافے سے تنوین ختم ہو جاتی ہے، صرف یہ ایک چینج آتی ہے، تنوین ختم ہو جاتی ہے، یعنی دو پیش ہیں تو ایک پیش رہ جائے گی، دو زبر ہیں تو ایک زبر رہ جائے گا، دو زیر ہیں تو ایک زیر رہ جائے گی۔ جس طرح یا کے ساتھ اگر زید کو میں جوڑوں، کیونکہ زید نام ہے، اسم العلم ہے، تو یا زیدن کی بجائے کیا بنے گا؟ یا زیدو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یا مریم، اب مریم تو ویسے ہی ایک ایسا لفظ ہے جس کے اوپر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، غیر منصرف ہے، تو یا مریم ہی رہے گا، بس تنوین ختم کرنی ہے، اگر ہے تو ختم کر دیں، نہیں ہے تو ویسے ہی رہنے دیں۔ اسی طرح یا نارن، اگر آگ کو پکار کے کہا جائے اے آگ، تو یا نارن کیا بنے گا؟ یا نارو، ٹھیک ہے؟ عرب میں بہت کلچر ہے کہ یا کر کے پکارنے والا، ہمارے پاکستان میں اے یا او کر کے پکارا جائے تو تھوڑا اس کو بے ادبی سمجھی جاتی ہے، ہم لوگ اس کو ایک اچھا نہیں گفتگو کا حصہ سمجھتے۔ اگر کسی کو پکارنا ہو تو پراپر عزت سے اس کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، او لڑکے ادھر آؤ، اس طرح کی بات کریں، تو وہ تھوڑی سی بد تہذیبی سمجھی جاتی ہے، لیکن عرب کے اندر اس کو بدتمیزی یا بد تہذیبی نہیں سمجھی جاتی، بلکہ ان کا یہ جو ہے انداز گفتگو ہوتا ہے، وہ یا کر کے بات کرتے ہیں۔ اور اسپیشلی سعودی عرب میں تو ایک اور چیز بھی مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انہیں کسی کا نام نہ پتا ہو تو وہ کسی بھی لڑکے کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں، تو خالی محمد نہیں بولتے، یا محمد اس طرح سے کر کے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا ایک رواج ہے۔ تو یا کا استعمال عرب کے اندر بہت زیادہ ہے، اور ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ اس چیز کا استعمال ہوتا ہے۔ ابھی کل بھی ہم جو سورہ آل عمران سورہ مائدہ کے اندر ہم پڑھ رہے تھے آیتیں، اس کے اندر جب حضرت موسیٰ کا قصہ آ رہا تھا تو حضرت موسیٰ کی نیشن کیا کہتی تھی؟ یا موسیٰ۔ اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ یعنی مسلمان جو ہے وہ اپنے نبی کا نام اس طرح سے نہیں لیتے، اس وقت کے دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی جب ہم نام لیتے ہیں کسی رسول کا تو ہم بہت ہی عزت کے ساتھ پکارتے تھے لوگ، اور اب بھی پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کر کے بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی عزت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو یا موسیٰ۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا تو کیا تھا؟ یا قومی، اے میری قوم۔ تو یہ اے کا لفظ مخاطب کرنے کے لیے عرب کے اندر بہت نارمل سی بات ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو سمپل رول ہے کہ تنوین کو ختم کرنا ہے۔ دوسرا کیس ہے کہ معرفہ باللام ہے، یعنی اگر ال کے ساتھ ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر اسم مذکر ہے تو ایہا کا اضافہ ہوگا، اگر اسم مؤنث ہے تو ایتھا کا اضافہ ہوگا۔ کس طرح؟
جس طرح یا اور آگے الرجل ہے تو کیا بن جائے گا؟ یا ایھا الرجل. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ یا ایھا الناس کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یا الناس نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ ال لگا ہوا ہے. یا ناس نہیں ہو سکتا، یا ایھا الناس. ٹھیک ہے نا، ایک تو معرفہ وہ ہے نا جو نام ہے، ان کے ساتھ تو عمل لگا ہی نہیں سکتے، ان کے ساتھ تو صرف تنوین کا خاتمہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ یا پھر کوئی نکرہ چیز ہے اس کے ساتھ اس کو ہم نے معرفہ نہیں بنانا تو اس کے ساتھ جسٹ آپ تنوین ختم کریں گے. مگر ایسا کیس جس کے اندر ال کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کیس میں ایھا کا اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا الرجل. اسی طرح یا النبی، یہاں پہ الف نہیں آئے گا. یا نبیو کا بنے گا یا ایھا النبی، یا ایھا النبیو. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی یہاں پہ ال لگانا تھا میں نے. یا اور النبیو کا کیا بنے گا؟ یا ایھا النبیو. اسی طرح یا البنتو، یا ایتھا البنتو. جب فیمیل آتی ہے تو ایتھا بن جاتا ہے، بیچ میں ایک تے کا اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سمپل سا رول ہے، ال کے بغیر والے الفاظ میں سے تنوین گرا دینی ہے، اور اگر ال والے الفاظ ہیں تو ان میں تنوین تو ہوتی ہی نہیں ال میں، ایھا یا ایتھا کا اضافہ کرنا ہے. تیسرا استعمال ہے مرکب اضافی کے ساتھ، یعنی یا کہ اگر آگے کوئی اس طرح کا لفظ لگا ہے جو خود مرکب اضافی ہے، سنگل ورڈ نہیں ہے، تو ایسے کیس میں مضاف کی اعرابی حالت نصب میں تبدیل ہو جاتی ہے. بس یہ چینج آتا ہے. جس طرح یا کے ساتھ اگر ہم نے عبداللہ جوڑنا ہے تو عبداللہ میں نے آپ کو بتایا ویسے تو نام ہے لیکن عبداللہ ایکچولی مرکب اضافی ہے. عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. ٹھیک ہے، تو جب اس کو جوڑا جاتا ہے تو بنے گا یا عبداللہ. یہ ابدو جو ہے یہ رفع سے اٹھا کر اس کو نصب میں کنورٹ کر دیے، یا عبداللہ. یا اختو ہارونا، یہ کیا بنے گا؟ یا اختا ہارونا، اے ہارون کی بہن. اسی طرح یا ربنا، یہ جب جڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ یا ربنا، یا ربنا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ربی جڑتا تو یا ربی. صحیح ہو گیا؟ تو یہ اسی طرح اسی وجہ سے جب ہم رسول اللہ بولتے ہیں لیکن جب ہم یا کے ساتھ لگاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ یا رسول اللہ. رسول اللہ پھر نہیں رہتا، یعنی لام کے اوپر پیش نہیں آتا، رسول کا کی حالت جو ہے وہ نصب میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بس سمپل سا ٹاپک ہے حروف ندا کے اوپر، اتنی ہی بات ہے، اس سے آگے اور کوئی اس کے اندر ایشو نہیں ہے. سمپل سے 3 رولز ہیں. پہلا رول تو آپ دیکھیں کہ اگر تو لفظ سنگل ہے اور اس کے آگے تنوین ڈلی ہے تو آپ نے تنوین اڑا دینی ہے. اگر لفظ ال کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ایھا کا اضافہ ہو جائے گا. اور اگر جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ خود ایک سنگل ورڈ نہیں ہے بلکہ مرکب اضافی ہے تو آپ نے مرکب اضافی میں سے مضاف کی حالت جو ہے وہ نصب میں کر دینی ہے. بس دیٹس اٹ. اس ٹاپک میں آج اتنا ہی تھا، اسی لیے پھر ایک اور ٹاپک میں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے اور وہ ہے اسماء موصولہ. یہ بھی بہت سمپل سا چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس میں بھی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، بہت سمپل سا ٹاپک ہے. اسماء موصولہ کیا ہوتے ہیں؟ جو 2 جملوں کو جوڑ کر یا کوئی ایسی بات کو جوڑ کر مفہوم کوئی پیدا کریں. جیسے اردو کے اندر سمپل سا رول ہے، جیم سے استعمال ہونے والے جتنے بھی اس قسم کے الفاظ ہیں، جو، جیسا، جہاں، جون سا وغیرہ. جیسے آپ کو میں ایک جملہ بتاتی ہوں، وہ طالب علم جو محنتی ہے زید کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا، جب اس طرح سے ریفرنس دے کے بات کی جاتی ہے تو اس طرح کے الفاظ کو، جو، جیسا، جہاں، جون سا، اس طرح کے الفاظ کو اسماء موصولہ کہتے ہیں اردو میں، عربی میں بھی. ٹھیک ہے، تو اس میں موصول جو ہے وہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں؟ عربی میں استعمال ہونے والے اسماء موصول مختلف طرح کے ہیں، جس میں ایک لفظ بہت زیادہ کامن استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، وہ ہے ماں. اکثر جب ماں کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر ہم کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ جو کچھ. ٹھیک ہے نا، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. تو یہ ماں جو ہے یہ جو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح من بھی جو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. من ذا الذی یشفع، یا پھر کوئی بھی من کے ساتھ لفظ اس طرح سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ من اور ماں دونوں جو کا مطلب پیدا کرتے ہیں، اور دونوں جو ہے یہ ایک الگ کیٹیگری ہے. ان کو ایگزیکٹلی اس میں موصول نہیں بولا جاتا، لیکن یہ الفاظ جو ہے یہ الفاظ اسماء موصولہ کا کام ضرور کرتے ہیں، مگر ان کو اسماء موصولہ کہا نہیں جاتا. یہ جو 2 لفظ ہیں نا، ماں اور من، یہ ایکچولی اسماء استفہام ہے، جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا. استفہام کا مطلب ہوتا ہے کوسچن.
ما اور من جو ہے وہ کوشچن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سم ٹائمز اس کو ایز اے موصول بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اسی لیے اس پہ سمپل آپ کو بس مطلب پتا ہونا چاہیے، باقی اس کی اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم اسماء استفہام میں جائیں گے اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں، تب آپ دیکھیں گے کہ جملے میں جب ایز اے کوشچن آتے ہیں تو یہ کس جگہ پہ آتے ہیں اور کیا امپیکٹ دیتے ہیں، اور ابھی یہ جب اسماء موصولہ ہیں تو ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا آگے. یہ ایک اچھی بات ہے اسماء موصولہ کی کہ اسماء موصولہ جب بھی جملے میں آتے ہیں تو کچھ بھی چینج نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ چینج کر رہے ہیں یا کوئی اعرابی حالت بدل رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں کرتے، بس اپنا ایک مفہوم چھوڑ جاتے ہیں وہاں جو کا. جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، للہ ما فی السماوات والارض. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ للہ اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. آگے ہم کہہ سکتے تھے فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. لیکن جب ہم نے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں. اسی لیے بیچ میں پھر ماں کا لفظ آتا ہے، للہ ما فی السماوات والارض، تو آگے پیچھے سے کچھ چینج نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو یہ دو ہیں. اس کے علاوہ جو ایکچوئل اسماء موصولہ ہیں وہ ہے الذی، اللتی وغیرہ. ان کو اصل میں اسماء موصولہ کہتے ہیں. ما اور من جو ہے ایکچوئل اسماء استفہام ہے، لیکن اسماء موصولہ کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں. تو اصل جو ہے وہ الذی، اللتی، یہ پورا چارٹ ہے جو آپ کو سامنے رکھ رہی ہوں میں. یہ ہیں جو ایکچوئل اسماء موصولہ ہیں. اور یہ کیا ہیں؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک طرف مذکر لکھے ہیں، ایک طرف مؤنث لکھا ہے، اوپر واحد مثنیٰ جمع ہے. اور واحد اور جمع کو اگر پہلے آپ دیکھیں، چھوڑ دیں بھی بیچ میں مثنیٰ کو، تو اگر واحد اور جمع کو دیکھیں تو یہ آپ کے لیے بڑے کامن ورڈز ہیں. واحد کیا ہے؟ الذی. الذی کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں. الذی کا مطلب ہوتا جو کے معنوں میں ہوگا وہ جو، لیکن ایک مذکر کے کیس میں. اللتی جو ہے ایک مؤنث کے کیس میں. اللتی کا لفظ اکثر آپ قرآن میں دیکھیں گے جب آگ کی بات کر رہی ہوتے، اللتی جہنم کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، نار کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آگ کے جو نام ہیں قرآن میں وہ کیا ہیں؟ مؤنث. اسی لیے ان کے ساتھ اکثر اللتی کا لفظ آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اور الذی تو ویسے ہی بے تحاشا یوز ہو رہا ہے، یعنی ایک واحد وہ جو کر کے بات ہوگی اس کے لیے الذی. ایک واحد وہ جو مؤنث کے طور پر جب استعمال ہو رہی ہوگی تو اللتی آ جائے گا. اور اسی طرح الذی سے جمع کیا بنتا ہے؟ الذینا. یہ بھی آپ بہت زیادہ قرآن میں دیکھتے ہیں. ہر تھوڑی دیر بعد کیا بات آ رہی ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین. اور ابھی آپ دیکھیں اس لفظ کے ساتھ یا جب لگانا تھا تو ایھا کا اضافہ کیا، کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ ال سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کبھی بھی یا الذین، ہمیشہ کہا جاتا ہے یا ایھا الذین، ٹھیک ہے. تو آج کے دونوں ٹاپک کی چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں، حروف ندا بھی اور اسماء موصولہ بھی. الذین، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ والی تو بے تحاشا استعمال ہوتی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. جو جمع کے طور پہ آتا ہے اللتی سے اللاتی، یہ کم ہے، بہت ریئر ہے، کیونکہ زیادہ تر مؤنث کے حوالے سے جمع میں کوئی ایسا بات زیادہ ہوتی نہیں ہے قرآن میں. اس وجہ سے مؤنث کے صیغے والی چیز اللتی والی بہت استعمال ہوئی ہے، جمع والی بہت ہی کوئی ریئر ہے، ٹھیک ہے. اب آ جائیں مثنیٰ کے اندر. مثنیٰ کے اندر میں نے آپ کو کیوں کہا کہ الگ سے اس کو رکھیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ واحد اور جمع مبنی ہے. مبنی کیا تھا؟ ذرا سا ریمائنڈ کریں، ریکال کریں آپ اپنے ذہن میں. مبنی وہ چیز تھی کہ جو رفع نصب جر ہر حالت میں سیم رہتی ہے. اب الذی کو اگر آپ نے رفع کے طور پہ استعمال کرنا ہے تب بھی الذی رہے گا، نصب کے طور پہ کرنا ہے تب بھی الذی رہے گا، جر کے طور پہ کرنا ہے تب بھی الذی رہے گا. اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. بالکل یہی کیس مبنی کے ساتھ، جمع کے ساتھ بھی ہے. مگر مثنیٰ کے کیس میں چینج ہو جاتی ہے. الذی سے رفع کی حالت بنائے گی اللذانی، وہی جو ہم کہتے آئے ہیں آنی، وہ دو لوگ جو، ٹھیک ہے. اللذانی، وہ دو لوگ جو. اور اسی طرح اللتی سے اللتانی، وہ دو مؤنث جو. اور ان کی جب نصب اور جر میں استعمال ہوگی تو وہاں پہ آنی کو عینی کر دیں گے. اللذانی سے اللذینی، اللتانی سے اللتینی. مگر اگین ریئر چانس ہے، مثنیٰ کا استعمال بھی قرآن میں بہت کم جگہوں پر ہے، اور جہاں پہ ہے بھی تو وہ اللذانی، اللذینی اس طرح کر کے کم ہی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے یعنی اسماء موصولہ کے حساب سے شاید ہی کوئی اگزامپل ہو سکتا ہے ہو، لیکن مجھے کوئی میرے علم میں نہیں. تو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے اسماء موصولہ ہے الذی،
التی اور الذین، یہ تین بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہی ہے بس آج کا ٹاپک، حروف ندا اور اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کے حوالے سے تھوڑی سی ایک بس میں آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتا دیتی ہوں. جملے میں جب بیچ میں آ جاتا ہے یہ تو کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے. کوئی چینج جملے میں نہیں آتی. آپ نارمل جملہ لکھتے ہیں، اس کے اندر بیچ میں جہاں پہ جو آنا ہے وہاں پہ یہ استعمال کر لیتے ہیں. وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بیٹا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، وہ لڑکا ایکچولی، یہ وہ لڑکا کو آپ اسماء اشارہ نہیں سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایکچولی یہ وہ لڑکا جو کے ساتھ، یعنی یہ وہ جو کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس جو کی وجہ سے وہ لڑکا آیا ہے، ادروائز خالی لڑکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ کوئی اشارتاً بات نہیں کی جا رہی. یہ جو وہ ہے نا اس جملے کے اندر، یہ جو کی وجہ سے آیا ہوا ہے، وہ لڑکا جو. تو لڑکا ہی ہم یہاں رکھیں گے عربی کے اندر. تو لڑکے کی کیا ہوگی؟ الولد. کیوں الولد؟ کیوں ولدن کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ مبتدا ہے. یوزلی مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ کی حالت میں. اور ویسے بھی ہم کیونکہ کسی خاص لڑکے کی بات کریں نا، وہ لڑکا جو، تو اس وجہ سے یہ معرفہ ہی ہوگا. تو ہم یہ کہیں گے کہ الولد. اب آگے لائیں گے جو کا مفہوم، اور وہ ہوگا الذی. کیونکہ ایک لڑکے کی بات ہے، مذکر کی بات ہے، تو الذی. الولد الذی مسجد میں. مسجد میں کی کیا ہوگی؟ یہ بن جائے گا مرکب جاری، فی المسجدی. آگے زید کا بیٹا. زید کا بیٹا کیا ہے؟ مرکب اضافی. بیٹا ہوتا ہے ابن. ولد بھی کہتے ہیں، ابن بھی کہتے ہیں. ابن. اور زید کیا ہوگا؟ زید رہے گا. اور مرکب اضافی کیسے بناتے ہیں؟ زید کا بیٹا، بیٹا کو لے آئیں گے پہلے، زید کو لے جائیں گے بعد میں، ابن. اور پھر اس میں کیا اور اصول ہوتے ہیں کہ جو آپ کا مضاف ہے اس کا اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. تو ابن اور زیدن، ابن زیدن، تو یہ بن جائے گا الولد الذی فی المسجد ابن زیدن. ٹھیک ہے؟ آپ نے کچھ چینج نہیں کیا. آپ نے دیکھا لڑکا، لڑکے کی عربی لکھی، وہ جو کی جگہ الذی لکھ دیا. مسجد میں ہے فی المسجدی، یعنی مرکب جاری. زید کا بیٹا ہے ابن زید. ٹھیک ہے؟ مرکب جاری کے بھی آپ کو اصول یاد ہے، حرف جارہ لگا کے اگلے لفظ کو جر میں لے جاتے ہیں. مرکب اضافی کے بھی آپ کو رولز یاد ہیں، اس کا اعراب ہلکا رکھتے ہیں، ال نہیں آتا، اور دوسرا جو مضاف الیہ ہے وہ جر میں چلا جاتا ہے. اس طرح سے پریکٹس ہوتی ہے. اگلا جملہ دیکھیں، وہ لڑکی جو معلمہ ہے، نیک ہے. اب وہ لڑکی کیا ہوگی؟ لڑکی. یہاں پہ اشارہ نہیں استعمال ہوگا، یہ اور وہ والا اشارہ نہیں استعمال ہوگا. لڑکی ہوگی البنتو. البنتو جو کے معنوں میں آئے گا التی. کیوں؟ کیونکہ یہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے. معلمہ ہے، معلمہ کیا ہے؟ معلمتن. نیک ہے صالحتن. البنت التی معلمتن صالحتن. وہ لوگ جو مسجد میں ہیں سچے ہیں. لوگ الناسو جو، الذین کیونکہ یہاں زیادہ لوگوں کی جمع کی بات ہو رہی ہے. الذین الناس الذین مسجد میں ہیں، فی المسجدی سچے ہیں، کیونکہ مرد ہیں اور سچے ہیں زیادہ ہیں تو صادقون. سمپل سمپل باتیں. وہ عورتیں جو گھر میں ہیں مومنات ہیں. عورتیں النساء جو اللاتی گھر میں ہیں، فی البیتی مومنات ہیں مومنات. النساء اللاتی فی البیتی مومنات. وہ گاڑی جو نئی ہے خوبصورت ہے. السیارۃ التی. التی کیوں؟ کیونکہ گاڑی جو ہے، سیارہ جو ہے عربی میں مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. السیارۃ التی جدیدۃ جمیلۃ. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے جملے بنتے ہیں. تو قرآن سے اگزامپلز جو ہے وہ میں نے کوئی زیادہ نہیں اٹھائی، میں نے صرف ابھی یہ آیت الکرسی اٹھائی ہے. اور یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ پڑھتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ ہمیں اسماء موصول نظر آتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما. یہ جو بیچ میں آ رہا ہے نا، ما فی السماوات، یہ ایز اے موصول، اسماء موصول یوز ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے، اس میں موصول استعمال ہو رہا ہے. لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارضی زمین میں ہے. اچھا یہاں جو من ذلذی ہے، اس میں من جو ہے وہ کیونکہ سٹارٹ میں آیا ہے تو یہ کوسچن ہے. ایک چیز یاد رکھیں، جو سٹارٹ میں آتا ہے نا جملے کے سٹارٹ میں، من یا ما، وہ یوزولی کوسچن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا تھا نا ماں اور من جو ہے وہ بیسیکلی کوسچن ورڈز ہیں، لیکن ادھر استعمال ہو سکتے ہیں. اب یہ ماں بیچ میں آیا ہے، یہ من جو ہے وہ سٹارٹ میں آیا ہے جملے کے. من ذلذی، کون ہے جو الذی، یہ کوسچن، اور الذی اسماء موصولہ. ٹھیک ہے، من ذلذی کون ہے جو یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا. یعلم، وہ جانتا ہے، ما بینا، جو کچھ درمیان ہے، ایدیہم، یہ ما پھر دیکھیں اس میں موصول کی طرح استعمال ہوا، بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما اور جو کچھ خلفہم ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ دیکھیں ایک ہی آیت الکرسی ہے، اس کے اندر آپ نے ماں کا استعمال بھی دیکھا، الذی کا استعمال بھی دیکھا. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا اہل الکتاب، یا کا استعمال، یا اہل الکتاب. بار بار ہم سورہ مائدہ میں بھی دیکھتے آئے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی دیکھتے آئے ہیں، سورہ نساء میں بھی شاید کہیں پہ آیا تھا یا اہل الکتاب. اہل الکتاب نہیں، کیونکہ یا کی وجہ سے اہل الکتاب اہل الکتاب میں تبدیل ہو گیا. تو ہم نے یا کا استعمال بھی آج دیکھ لیا، یا ایوہا کب آئے گا وہ بھی دیکھ لیا ہم نے، مرکب اضافی کے ساتھ آئے گا تو بھی دیکھ لیا یا کر کیا امپیکٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ماں اور من یہ دو استفہام کے یعنی کوسچن کے ورڈز ہیں، بٹ یہ استعمال ہوتے ہیں جو کے معنوں میں بھی. اور اس کے علاوہ الذی کی پوری گردان ہم نے دیکھ لی کہ الذی، اللذانی، اللذینی، الذینا، اور اسی طرح اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے، میں نے خود اس دفعہ کوئی ایسی پریکٹس شیٹ تو نہیں بنائی ہے کیونکہ اب آپ لوگ خود ہی اس کو پریکٹس کریں. اور نیکسٹ ویک جو ہے وہ ہماری اسم کے حوالے سے لاسٹ ٹاپک ڈسکس ہوگا انشاءاللہ، اور وہ ہوگا کوسچن ورڈز، سارے وہ الفاظ جو کوسچن کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کافی سارے ورڈز ہیں، تھوڑی سی وہ مشکل کلاس ہوگی. یعنی سوال، جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا سارا اس میں جملہ اسمیہ کا جو ایک بیسک جملہ اسمیہ ہے وہ ہر طرح سے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اس کورس کے حوالے سے جو بیسک کورس ہے اس کے حوالے سے آپ کا جملہ اسمیہ کا ٹاپک انشاءاللہ اگلے ہفتے ختم ہو جائے گا. اور اس سے اگلے ہفتے ہم ایک فل گرینڈ کلاس کریں گے جس کے اندر ہم سارے جملہ اسمیہ کے کانسیپٹس کو ایک دفعہ تیزی سے گو تھرو کریں گے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم تیزی سے ساری چیزوں کو ایک ہی کلاس میں گو تھرو کریں گے. اور اس کے فوراً بعد پھر آپ لوگوں کا ایک گرینڈ ٹیسٹ ہوگا جو کہ مکمل جملہ اسمیہ کے حوالے سے ہر بات، ہر چیز، اور وہ مشکل ہوگا. وہ گرینڈ ٹیسٹ ہوگا، وہ زیادہ مارکس کا ہوگا، اس میں زیادہ کوسچنز ہوں گے، اس میں فل ان دا بلینکس بھی ہوں گے، اردو سے عربی بھی ہوگی، عربی سے اردو بھی ہوگی. جب آپ لوگ وہ کمپلیٹ کر لیں گے پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے فیل کے اوپر، کیونکہ جملہ فیلیہ میں جب ہم جائیں گے نا تو بالکل ایک الگ ہی دنیا نظر آئے گی ہمیں. اس کو مکمل کرنا ایک طرح سے ایک گو میں ضروری تھا. ٹھیک ہو گیا؟ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. اور جھجک ابھی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، لیکن وہ کس طرح سے دور ہوگی، وہ بار بار خود سے جملے لکھیں اردو میں، اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں، پریکٹس کریں، یا آپ قرآن کھولیں اور قرآن میں سے جو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور اس کا ترجمہ بنانے کی خود کوشش کریں، اور پھر میچ کریں، کراس ویریفائی کریں گے کیا ہم نے ٹھیک بات لکھی ہے ترجمے میں یا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم ایفرٹ کریں گے تو اللہ تعالی ہماری اس ایفرٹ کا ہمیں ضرور فائدہ دیں گے اور ہمیں ضرور کامیابی انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.